الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آج ہم ابو بکر ٹرسٹ کے ادارے کے تحت صحیح بخاری کے آخری درس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کو متنوع قسم کی تعلیمی خدمات کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چن لیا ہے، اور جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا رحمان صاحب نے اس ادارے کی مختلف کارکردگیوں کا تعارف کرایا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ اس ملک میں مسلمان بچوں اور بچیوں اور آنے والی نسلوں کی کتنی عظیم خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرمائے، اور اس کے جو اہداف ہیں اور اس کے سامنے جو مزید کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں آسانی پیدا فرمائے اور اس کو امت مسلمہ کے لیے نافع اور مفید بنائے۔ اور انہی خدمات میں سے ایک اہم خدمت یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب اس ملک میں اس بات کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ یہاں صحیح بخاری کا درس ہوگا، اور طلبہ نہیں طالبات دورہ حدیث کی تکمیل کریں، اور صحیح بخاری کے ختم جو ہمارے بر صغیر میں خاص طور پر چپے چپے پر ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر اس کی جو تقریبات منعقد ہوتی ہیں وہ یہاں برطانیہ میں بھی منعقد ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دن دکھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ میں اس درس کے سلسلے میں صحیح بخاری کا جو آخری باب ہے پہلے میں وہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی رضا کے مطابق
بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں وہ عبارت پڑھوں، ابھی آپ نے مولانا لقمان صاحب کے صاحبزادے عزیزم ضیاء القاسمی کی زبانی یہ سند کا سلسلہ سنا، جس میں انہوں نے مجھ سے لے کر اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس طرح احادیث پہنچی ہیں اس کی پوری تفصیل ماشاءاللہ انہوں نے بیان کی، زبانی یاد کر کے بیان کی۔ یہ بڑی زبردست بشارت ہے اور فعل نیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائے، ان کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن میں ذرا سا مختصر آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ سند جو بچے نے بیان کی تھی یہ کیا چیز ہے؟ اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ وہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے کہ جس کی کوئی نظیر کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملت میں، کسی بھی قوم میں بتائی نہیں جا سکتی۔ جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے مذاہب، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، بدھزم ہے، جتنے بڑے بڑے مذاہب دنیا کے اندر ہیں، ان میں سے کسی کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جس ذات کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور جس ذات کو اپنا مقتدی مانتے ہیں، یہ بتا سکے کہ ہم کو ان کے حالات، ان کے ملفوظات، ان کی باتیں کس طرح پہنچی ہیں اور وہ کس طرح آتھینٹک اور واقعتاً مستند ہیں۔ اب ساری دنیا میں بائبل کا چرچا ہے اور بائبل عیسائی حضرات کی مقدس کتاب قرار دی جاتی ہے۔ اس میں بھی جو انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف منسوب ہے، وہ انجیل ہمارے تصور کے مطابق تو وہ انجیل وہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، لیکن عیسائی تصور کے مطابق انجیل نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات کا، کہ آپ نے زندگی کس طرح گزاری اور اس میں کیا کیا آپ نے نصیحتیں فرمائیں، کیا کیا ہدایات دیں، ان کے مجموعے کا نام انجیل ہے، آج جس کو انجیل کہا جاتا ہے۔ عیسائیت کی تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو پچھلے اس کے عیسائیت کے 300 سال ایسے گزرے ہیں کہ مختلف لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مختلف سیرتیں لکھی تھیں اور وہ درجنوں کے حساب سے کتابیں وجود میں آ گئی تھیں، ان میں سے ہر ایک کو انجیل کہا جاتا تھا اور ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ صحیح اور سچی انجیل یہ ہے۔ 300 سال اس طرح گزرے، اس میں اختلافات بھی تھے، ایک کتاب میں کچھ لکھا ہے، دوسری کتاب میں کچھ اور لکھا ہے، تیسری کتاب میں کچھ اور لکھا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا تھا کہ کون سی انجیل سچی ہے اور کون سی جعلی ہے۔ آخرکار نیس کے مقام پر جو آج کل فرانس میں ہے، جنوبی فرانس میں اور اس زمانے میں اٹلی میں تھا، وہاں پر سارے عیسائی علماء کی ایک کونسل جمع ہوئی اور اس میں یہ مقصد یہ تھا کہ جتنی انجیلیں پھیلی ہوئی ہیں ان انجیلوں میں سے یہ طے کیا جائے کہ کون سی انجیل سچی ہے۔ کسی کے پاس کوئی سند نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ سچی ہے۔ بہت بحث و مباحثہ ہوتا رہا، آپس میں سارے دن گفتگو ہوئی، تو روایات میں یہ مذکور ہے کہ ایک آخرکار ان کا جو ایک مقتدی تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ بھئی فیصلہ ہم آپس میں کر نہیں پا رہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرانے کا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ جتنی انجیلیں ہیں وہ ساری اٹھا کر ایک میز کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور
کمرہ بند کر دیتے ہیں اور رات کو سب لوگ سجدے میں گرے رہو اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہو کہ جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، یعنی میز پر جو رکھی ہوئی ہیں ان میں سے جو جھوٹی ہے وہ نیچے گر جائے اور جو سچی ہے وہ میز کے اوپر رہ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ساری کتابیں اکٹھی ایک میز پر رکھ دی گئی، باہر لوگ چلے گئے، دعا کرتے رہے کہ جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، سارے رات کے کہتے رہے جو جھوٹی ہو وہ گر جائے، جو جھوٹی ہو وہ گر جائے۔ جب صبح کو جا کر دیکھا تو ساری گری ہوئی تھی، 4 اس میں رکھی ہوئی تھی، تو وہی 4 انجیلیں، انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، یہ 4 انجیلوں کو کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ میاں نے ان کو شہادت دے دی کہ یہ سچی ہے۔ جو مورخ یہ واقعہ لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے ان 4 انجیلوں کو اس طرح مستند تو مان لیا، لیکن کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ اس رات میں اس کمرے کی چابی کس کے پاس تھی۔ اس کی تحقیق کسی نے نہیں کی کہ چابی کس کے پاس تھی، تو اس طرح یہ 4 انجیلیں مقدس قرار پائیں۔ اگر کسی سے پوچھیں بڑے سے بڑے عیسائی عالم سے کہ آپ اس انجیل کو، جس کو آپ متی کی طرف منسوب کر رہے ہیں، جو متی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد، تو ان تک آپ کی سند کیا ہے، کس طرح آپ تک پہنچی ہے، تو کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں۔ مرقس، لوقا، یوحنا، 4 انجیلوں میں سے کسی کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ انجیل واقعتاً انجیل ہے اور متی کی طرف جو نسبت ہے اس کی درست ہے، تو کوئی آپ کے پاس اس کی، ان کے پاس دلیل موجود نہیں، سوائے اس کے کہ بھئی 300 سال کے بعد یہ 4 انجیلیں ساری عیسائی دنیا میں مان لی گئی تھی، اور کوئی دلیل نہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور بائبل کا جو پہلا حصہ ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نام سے، وہ اس میں تورات موجود ہے اس کے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی جو نسبت کی جا رہی ہے تو کیا سند کیا ہے، کوئی سند بیان نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کتابیں بے شک آسمانی کتابیں تھیں، تورات مقدس کتاب تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل اور زبور مقدس کتابیں تھیں جو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قیامت تک باقی رہنے اور ان کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ ہر پیغمبر اپنے قوم کی حد تک اس کو لے کر رکھا تھا، تو وعدہ نہیں کیا گیا۔ لیکن قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت اس طرح کریں گے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ 8-10 سال کے بچے، 7-8 سال کے بچے، اگر آج فرض کرو قرآن کریم کی تمام نسخے دنیا سے ناپید ہو جائیں خدا نخواستہ، تب بھی یہ 7-8 سال کے بچے کھڑے ہو کر اپنے حفظ سے قرآن کریم لکھوانے کو تیار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح حفاظت فرمائی، الفاظ کی حفاظت تو اس طرح ہوئی، اور قرآن جیسا کہ اصول فقہ کے علماء نے فرمایا کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا، یعنی الفاظ اور معنی دونوں کا نام، صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ معنی بھی اس میں داخل ہے، لہذا حفاظت کا وعدہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ قرآن کریم کے معنی کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، اور وہ معنی کون سے ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے بیان فرمایا۔ تو اب حفاظت کا وعدہ قرآن کے الفاظ کا بھی ہے اور قرآن کے ان معانی کا بھی ہے جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی احادیث کی بھی حفاظت کا وعدہ، اور اس حفاظت کے وعدے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پورا کیا کہ اس امت نے پہلی بار یہ علوم جاری فرمائے جن کی کوئی نظیر کسی مذہب، کسی ملت، کسی قوم میں موجود نہیں۔ کیا؟ پہلے تو یہ کہ
قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے، اس کی تلاوت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے علم تجوید کی بنیاد ڈالی، کہ اس سے بتایا کہ قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، جس طرح جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھا، وہ طریقہ ایک علم اور فن کی صورت میں مدون کر دیا گیا، اور اس میں یہ طے کر دیا گیا کہ کون سا حرف کس طرح ادا کیا جائے گا، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، منہ کے کس حصے سے نکلے گا، زبان کی کون سی کروٹ سے نکلے گا۔ یہ آپ کو پوری کائنات میں سوائے مسلمانوں کے کسی بھی مذہب و ملت میں، یہ کسی بھی زبان میں یہ علم نہیں ملے گا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے۔ آج ہماری انگریزی زبان جو ہے وہ بڑی وسعت اختیار کر گئی ہے، انٹرنیشنل زبان ہے، لیکن اگر کوئی اس سے پوچھے بھائی لہجے اس کے جو ہے مختلف، تو صحیح لہجہ کون سا ہے، تو کوئی علم ایسا نہیں ہے جو بتائے کہ بھائی ڈی کہاں سے نکلے گا اور ٹی کہاں سے نکلے گا اور بی کہاں سے نکلے گا اور پی کہاں سے نکلے گا، زبان کے ہونٹوں کے کون سے حصے سے نکلے گا، اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی علم موجود نہیں۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تجوید کو اس طرح مدون فرما دیا کہ آج ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ یہ قرآن جو پڑھ رہا تھا یہ غلط پڑھ رہا تھا، یہ صحیح نہیں پڑھ رہا۔ اور معنی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا، حضرات محدثین کو پیدا فرمایا، ان محدثین کو جنہوں نے ایک ایک حدیث کو یاد کر کے اور محفوظ کر کے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے دن سے جب کبھی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کی تو ایسے نہیں کر دی، بلکہ بتایا کہ مجھے کس نے سنائی تھی، کس نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اور اس طرح اس امت نے اس سند کو اس طرح محفوظ رکھا کہ آج تک الحمدللہ ہم سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ حدیث اس سند کے ساتھ پہنچی تھی، اور اس سند کے اندر ابھی آپ نے بچے کے زبانی جو سند سنی تو اس میں کوئی 27 28 30 کے قریب راوی آتے ہیں جن سے ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر بھی انگلی رکھ کر کسی محدث سے پوچھ لیجئے کہ یہ کون صاحب تھے، یہ کس درجے کے آدمی تھے، ان کی دیانت کا کیا معیار تھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، انہوں نے کس سے علم حاصل کیا تھا، اس کا پورا کچا چٹھا اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود۔ یہ جو آپ حدیث دیکھ رہے ہیں، حدیث کی کتاب بخاری شریف، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تقریباً 7000 کے قریب حدیثیں ہیں۔ ہر حدیث میں سے کوئی حدیث کسی راوی سے مروی ہے، کوئی حدیث کسی راوی سے مروی ہے، ان تمام راویوں میں سے جس کسی کو مروی آپ انگلی رکھ دیں، اس کا پورا کچا چٹھا، اس کی پوری تاریخ، کب پیدا ہوا تھا، کہاں انتقال ہوا تھا، اور اس کے حالات کیسے تھے، کردار کیسا تھا، دیانت کیسی تھی، امانت کیسی تھی، ساری تفصیل اسماء الرجال کتابوں میں موجود۔ کس طرح ہے، جو بڑے بڑے حضرات محدثین ہیں جنہوں نے کہ چھان پھٹک کی ہے ایک ایک راوی کی، ان میں سے حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، اسماء الرجال کے بڑے ناقد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جن راویوں سے حدیثیں ہم تک پہنچتی تھی، ہم ان کے حالات جا کر ان کے گاؤں میں، ان کی بستی میں جا کر لوگوں سے معلومات کرتے تھے، بھئی یہ شخص ہے جو بعض اوقات اس سے کچھ حدیثیں ہمیں پہنچی ہیں، یہ آدمی کیسا تھا، آج کا طرز عمل کیسا تھا، یہ ان کی عبادتیں کیسی تھیں، معاملات کیسے تھے، اخلاق کیسے تھے، ساری چیزیں ان کی جا کے ہم تحقیق کرتے تھے بستیوں کے اندر۔ تو جب یہ تحقیق کرتے تھے تو بستی والے بعض اوقات ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا آپ کے یہاں ان کا کوئی رشتہ آیا ہے، شادی کا پیغام آیا ہے؟
کہ جس کی وجہ سے آپ یہ تحقیق کر رہے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی رشتہ تو کوئی نہیں آیا، لیکن اس سے زیادہ اہم کام کے لیے تحقیق کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے ہمیں ایک حدیث پہنچی ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے۔ ان کو دیکھنے کے لیے ہم یہ تحقیق کیا کریں۔ تو اس طرح اس امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سینے سے لگا کر اور اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں ہزاروں میل کے سفر کیے ہیں، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، صرف اس لیے۔ اسی صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ گزرا ہے کہ مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر، جو تقریباً 1200 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، وہ اختیار کیا۔ جا کر کسی سے پتہ چلا تھا کہ ان کے پاس انہوں نے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو ان سے براہ راست سننے کے لیے سفر کیا۔ سفر کرنے کے بعد ان سے جب حدیث سن لی تو انہوں نے کہا بھائی اتنے دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کریں، کچھ بیٹھے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تو صرف اس لیے سفر کیا تھا کہ میں حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کرنا چاہتا تھا، اب مجھے ٹھہرنا نہیں ہے، واپس چلے۔ تو اس طرح اس امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے ان احادیث کو ہمارے لیے محفوظ کیا ہے۔ ہمارے سامنے ایک پکی پکائی روٹی کی شکل میں احادیث موجود ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایک حدیث کی خاطر جو مشکلات اٹھائی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ تاریخ کے صفحات میں درج ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک حدیث کا بھی اس سند کے ساتھ ہم تک پہنچ جائے۔ اب میں صحیح بخاری کا یہ آخری باب پڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کی پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ باب قول اللہ تعالیٰ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ آخری باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کیا ہے، اور امام بخاری کے باب عام طور سے کسی نہ کسی قرآن کریم کی آیت سے منسوب ہوتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ہر باب کو وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی طرف منسوب کر کے قائم کریں۔ چنانچہ یہاں پر بھی قرآن کریم کی آیت کو اپنے باب کا عنوان بنایا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن ہم انصاف کرنے کی ترازویں قائم کریں گے، میزان عمل جس کو کہا جاتا ہے، کہ ہم آخرت میں میدان حشر میں قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے جن کے ذریعے انصاف کیا جائے گا انسانوں کے درمیان۔ کیا مطلب ہے اس ترازویں قائم کرنے کا؟ اس کو امام بخاری آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم تمام انسانوں کے اعمال اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں، ان سب کا وزن ہوگا، اعمال کا بھی اور زبان سے جو باتیں نکلی ہیں اقوال ان کا بھی وزن ہوگا۔ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اقوال کا وزن کیسے ہوگا؟ پہلے زمانے میں اس کا تصور کرنا مشکل تھا کہ بھئی عمل تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تولا جائے کسی ترازو میں، یا منہ سے جو
آواز نکل رہی ہے یا منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تولا جائے کسی ترازو کے اندر. لیکن آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز تولی جا رہی ہے، حرارت تولی جا رہی ہے، برودت تولی جا رہی ہے، آواز تولی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی ایسا طریقہ اختیار فرمائیں گے جس کے ذریعے انسان کے اعمال تولے جائیں. مثلا کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ تولی جائے گی، روزہ رکھا ہے وہ تولا جائے گا، صدقہ دیا ہے وہ تولا جائے گا. کیا طریقہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تولا جائے گا، وزن ہوگا. اس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا اور اس کی تشریح میں امام بخاری نے فرمایا کہ اعمال اور اقوال دونوں تولے جائیں گے. اس آیت کریمہ پر اور اس آیت کریمہ کے مفہوم پر امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو، صحیح بخاری کو ختم کیا ہے، یعنی آخری باب میں قائم کیا. آخری باب قائم کر کے در حقیقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ میری ساری کتابیں 2 جلدوں میں، موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں جس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے بیان کی ہیں. میں نے اس کے 7,000 تقریباً حدیثیں ہیں. وہ ایمان، کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، کس طرح لایا جاتا ہے. پھر علم کی باتیں اس کے اندر آتی ہیں، علم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، علم کے کیا فضائل ہیں اور علم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے وغیرہ. پھر طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے مسائل ہیں، اس کے بارے میں احادیث ہیں. پھر نکاح، طلاق، بیوع، خرید و فروخت، معاملات، معاشرت، آداب، اخلاق، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. تو انسان کی پوری زندگی اول سے لے کر آخر تک اس کے بارے میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا یا آپ نے اپنے عمل سے جو تعلیم دی وہ ان احادیث کے اندر بیان ہو چکی ہے. تو اب آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پڑھنے والوں کو اور ان کے ذریعے ہم سب کو اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ بھائی پڑھ تو لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ کیا احکام ہیں شریعت کے، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات بھی آپ کے سامنے آ گئی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو عمل بھی ہوگا جو تم کرو گے ان احادیث کے اوپر، اس کا آخر میں وزن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر وہ وزن ہوگا. وزن ہوگا تو اگر وہ وزن میں بھاری ہوا وہ عمل تو پھر تمہارے لیے ہمیشہ کی خوشیوں کی زندگی ہے. اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، قرآن کہتا ہے جس کی ترازو بھاری ہو گئی، یعنی جس کا عمل وزنی ہو گیا، تو وہ ایک ایسی زندگی میں ہوگا جو پسندیدہ زندگی ہوگی، خوشگوار زندگی ہوگی، ابدی ہوگی، دائمی ہوگی، کبھی ختم نہ ہونے والی. لیکن اگر وزن ہلکا پڑ گیا، اللہ بچائے، اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ اللہ بچائے جہنم. یہ قرآن کریم فرماتا ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی فکر کرو. اب میں نے بتا تو کی ساری باتیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ تک پہنچی تھی صحیح طریقے پر، لیکن اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر یہ دیکھو کہ اس میں کتنا وزن ہے، اور آخرت میں جب پہنچو گے تو اس عمل کا کہ وزن کے لحاظ سے تمہارا انجام کیا ہوگا. اب سوال پیدا ہوا کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو؟ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو؟ اگر یہ کہا جائے کہ وہ نماز کا ایک خاص وزن ہے، مثال کے طور پر ترازو میں خاص وزن ہے، تو نماز تو سب پڑھتے ہیں، تو ہر آدمی کی نماز کا وزن ایک ہی ہونا چاہیے.
لیکن فرمایا کہ اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ اعمال کے اندر وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے، اعمال کس طرح وزنی بنتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے جس حدیث سے اس کتاب کو شروع کیا تھا اس کی طرف چلے جاؤ۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ جو حدیث لائے تھے وہ کیا تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کا بڑا وزن ہوتا ہے، چاہے دیکھنے میں وہ چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہے، لیکن اخلاص کی برکت سے اس میں وزن زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر عمل بہت بڑا ہے، دیکھنے میں بہت بڑا ہے، لوگ بڑی تعریف بھی کرتے ہیں اس کی، لیکن اخلاص نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر نہیں، خوشنودی کی فکر نہیں، بلکہ نام و نمود کے لیے آدمی کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یا کوئی اور دنیاوی مقصد ہے، تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑا عمل بھی اکارک ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ اور ہم جیسے طالب علموں کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے ایک حدیث سے، جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم جس شخص کے ذریعے دہکائی جائے گی، یعنی سب سے پہلے جہنم میں جو شخص جائے گا وہ ایک عالم ہوگا، اللہ بچائے، عالم ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی علم کی خدمت میں گزاری، علم حاصل کیا، دوسروں کو پڑھایا بھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو کہا جی میں نے تو ساری زندگی علم کی خدمت انجام دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائیں کہ وہ جو علم کی خدمت تم کر رہے تھے وہ ساری کی ساری در حقیقت اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، وہ اس لیے تھی تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں، تمہاری تعریفیں کریں، تمہارے ہاتھ چومیں، تمہیں اپنا بڑا قرار دیں۔ میرے لیے نہیں تھی، کیونکہ اخلاص نہیں تھا، میرے لیے نہیں کر رہے تھے، نام و نمود کے لیے کر رہے تھے، دکھاوے کے لیے کر رہے تھے، شہرت کے لیے کر رہے تھے، اس لیے اب ہمارے پاس کہہ لینے الیاذ باللہ۔ تو اگر علم، ویسے تو علم قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، یہ بڑی وزنی چیزیں ہیں، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو ان کا کوئی وزن نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ایک دمڑی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور چھوٹا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی بڑی قدر ہے اور اس کا بڑا وزن ہے۔ اسی سے ہی بخاری میں حدیث گزری ہے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تھا، پیاس لگی، کسی کنویں کے پاس گیا تو وہاں سے پانی نکال کر اس نے پانی پیا، تو پیاس بجھائی۔ جب وہاں سے پانی پی کر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا وہ سخت پیاس کی حالت میں ہے، اور کیونکہ کنویں سے اس کے پاس پانی نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس واسطے وہ وہاں پر جو گیلی مٹی پڑی ہوئی تھی اس گیلی مٹی کو پیاس کی شدت سے چاٹا۔ تو اس شخص کو خیال آیا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، تو لاؤ میں اس کو پانی پلا دوں۔ کنویں میں ڈول نہیں تھا جس کے ذریعے وہ پانی نکالتا، کوئی برتن نہیں تھا جس کے ذریعے پانی کنویں سے نکالتا۔ اس نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے، اپنا ایک موزہ اتارا اور اتار کر اس موزے میں پانی بھرا اور کتے کو پلایا۔ یہ واقعہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کتے کو پانی پلایا تو کیا ہوا؟ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مغفرت فرمائی۔ اب یہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ کتے کو پانی پلا دیا، ایک اس عمل کو دیکھو اور
عالم کے علم کی خدمات کو دیکھو، دیکھنے میں تو وہ بہت بڑی نظر آ رہی ہیں اور یہ چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہے، لیکن خدا جانے اس اللہ کے بندے نے کس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر وہ عمل کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل میں اتنا وزن پیدا فرمایا کہ مغفرت پر تو لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ اس کا فضل و کرم کسی قانون کا پابند نہیں، وہ جس کو چاہے نواز دے، تو پابند نہیں۔ کوئی دوسرا آدمی ہے یا ہم تم یہ سوچنے لگیں کہ بھئی چلو ساری زندگی تو گناہ کرتے رہو اور ایک دن ایک کتے کو پانی پلا دیں گے تو ساری مغفرت ہو جائے گی، یہ خیال بالکل غلط، اس لیے کہ قانون یہ ہے اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی کو کسی عمل کے اوپر نواز نہیں، اس کا کرم ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اس کی مثال کچھ ایسی سمجھ لیجئے کہ حیدرآباد دکن جو انڈیا میں مشہور حیدرآباد دکن ہے، تو وہاں کے نظام حیدرآباد بڑے نواب آدمی تھے، تو ان کے ایک وزیر تھے، انہوں نے ان کی دعوت کی اپنے گھر پر۔ یہ دعوت کھانے کے لیے جب گئے تو وہاں گھر کے دروازے پر سروئی میں وزیر صاحب کا بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ، وہ کہیں کھیل رہا تھا۔ نظام جو نواب صاحب تھے ان کو بچوں سے ذرا چھیڑنے کی عادت تھی، تو انہوں نے بچوں کو چھیڑا، کوئی کان پکڑا، تو بچہ کیا جانے کون نواب ہے اور کون بادشاہ ہے اور کون وزیر ہے، بچے کو چھیڑا تو اس نے جواب میں نواب صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کوئی گالی دے دی، کوئی سخت کلمہ کہہ دیا۔ اب وزیر صاحب جو تھے وہ ہانپنے لگے ڈر کے مارے کہ میرے بیٹے نے نواب صاحب کو اس طرح برا بھلا کہا ہے تو پتہ نہیں میرا کیا انجام ہوگا۔ لیکن نظام حیدرآباد نے کہا نہیں بھائی یہ بچہ ہے اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں عائد کی جا سکتی، اور یہ بلکہ اس کے اندر خودداری ہے کہ کوئی دوسرا اگر اس کو چھیڑ رہا ہے تو اس کے جواب میں اس نے اس ریئیکشن کا اظہار کیا تو یہ اس کی خودداری کی دلیل ہے، لہٰذا میں اس کے لیے ایک وظیفہ جاری کرتا ہوں۔ وہ وظیفہ جاری کیا، ساری عمر اس کو بچے کو ملتا رہا۔ وظیفے کا نام بھی یہ تھا وظیفہ دشنام، یعنی گالی دینے کا وظیفہ، کہ چونکہ اس نے گالی دی تھی، بڑا بھلا کہا تھا نواب صاحب کو، اس کی بنیاد پر وہ وظیفہ جاری ہو گیا۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس بچے کو تو گالی دینے پہ وظیفہ جاری ہو گیا، کوئی اور شخص یہ کہے کہ بھئی میں بھی جا کے نواب صاحب کو گالی دے دوں اور میں جا کر اس گالی دے کر میرا بھی وظیفہ جاری ہو جائے گا، تو یہ اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ وہ ایک انفرادی واقعہ ہے جس کی بنیاد پر اس کے لیے وظیفہ جاری ہو گیا، لیکن دوسرا آدمی وہ کام صرف اسی کے اوپر بھروسہ کر لے تو یہ حماقت ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو بعض واقعات آتے ہیں کہ فلاں عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں کی مغفرت کر دی اور سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے معاملات ہیں۔ کوئی دوسرا آدمی یہ سوچے کہ میں بھی یہ کام کر لوں اور میں سارے گناہ کرتا رہوں، یہ حماقت کی بات ہوگی۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ وہ چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، اس کا وزن ہے، اخلاص سے وزن پیدا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں بھی واقعہ مشہور ہے کہ بڑے عالم تھے اور ساری زندگی علم کی خدمت میں گزاری۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچے، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا کہ بھائی عجیب معاملہ ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو کچھ علم کی خدمت کی تھی اس کے اوپر کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی، لیکن جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہمیں تمہارا ایک عمل بڑا پسند آیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ تم
لکھ رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے، اور کتاب اس زمانے میں قلم جو ہوتا تھا لکڑی کا قلم ہوتا تھا، دوات میں ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا. تو تم نے قلم کو دوات میں ڈبویا اور اٹھایا لکھنے کے لیے، تو اتنے میں ایک مکھی آ گئی اور اس مکھی نے وہ روشنائی پینی شروع کر دی. تو تم نے کچھ دیر کے لیے اپنے قلم کو روک لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، تو لاؤ میں تھوڑا سا اس کو پینے دوں تاکہ اس کی پیاس دور ہو جائے. یہ عمل جو تم نے کیا یہ خالصتاً میری رضا کے لیے کیا تھا، اس میں کوئی اور شائبہ موجود نہیں تھا. تو ہم تمہیں اس کی بنیاد پر تمہاری نجات کرتے ہیں. تو کوئی تھوڑا سا عمل ہوتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو اس میں بڑا وزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے. تو امام بخاری شروع کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات سے اور ختم کر رہا ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن پر. تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے جو کام کرو اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اپنے معاشرے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اس کی عطا فرمائے. کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں فرمایا گیا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو. اور بڑا ثواب ہے اس کا، کسی مسلمان کو محبت سے ہدیہ دینا، ہدیہ یعنی وہ گفٹ دینا، اس کا بڑا ثواب ہے اور بڑی برکت کی چیز ہے. اتنی برکت کی چیز ہے کہ جب کوئی مسلمان محبت سے کوئی ہدیہ دیتا ہے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں ان میں سب سے زیادہ بابرکت ذریعہ کسی مسلمان کا ہدیہ ہے، اس سے بڑی بڑی برکت ہو. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، ہم سب جب سید الطائفہ، ان کے بارے میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی شخص کوئی کھانے پینے کی چیز لاتا تھا ہدیے کے طور پر، تو حضرت ویسے بہت کم خوراک تھے، بہت کم کھاتے تھے، کھانے کا زیادہ رغبت نہیں تھی، لیکن کوئی لاتا تھا اس میں سے تھوڑا سا ضرور چکھ لیتے تھے. کوئی انگور لایا تو ایک انگور اٹھا کے کھا لیا، باقی تقسیم کر دیا. فرماتے تھے کہ یہ محبت کے ساتھ جو لایا ہے اس میں دینی محبت کی برکت اس میں شامل ہے، تو میں اس سے اپنے آپ کو مستغنی نہیں کر سکتا. یہ کرتے تھے. تو اتنی برکت کی چیز ہے، اتنی فضیلت کی چیز ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو خراب کر دیا. ہم لوگوں نے کیا خراب کر دیا کہ تقریبات کے موقع پر کوئی شادی ہو رہی ہے، کسی کے ہاں کوئی خوشی کی تقریب ہے، اس موقع پر جو لینا دینا ہوتا ہے اس میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ بدلنے کی غرض ہے کہ آج میں اس کو دوں گا کل کو یہ مجھے دے گا، یا کم از کم نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے کچھ نہ دیا تو میری ناک کٹ جائے گی، میری بدنامی ہوگی معاشرے میں. مجھے کیا سے لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو بھائی اس نے خوشی کے موقع پر بھی کچھ ہدیہ نہیں دیا، کوئی گفٹ نہیں دیا. تو اب یہ جو دیا جا رہا ہے یہ اللہ کے واسطے نہیں ہے، یہ بدلے کی خاطر ہے، یہ اپنی نیک نامی کی خاطر ہے، اپنا نام و نمود اور دکھاوے کی خاطر ہے. وہ ہدیہ جو اتنے ثواب کا ذریعہ تھا اس اخلاص کے ختم ہونے سے عذاب کا ذریعہ ہو، کیونکہ قرآن کریم نے اس کو ایک جگہ ربا کہا ہے، سود. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. یہ سورہ روم کی جو آیت ہے اس میں ربا کا سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس دوسرے کو ہدیہ دے اس نیت سے کہ جب میرا موقع آئے گا تو یہ مجھے زیادہ دے. یہ سود ہے.
یہ سود، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر فہرستیں بنتی ہیں باقاعدہ شادیوں کے موقع پر فہرستیں بنتی ہیں، اور اس کے اندر دینا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ گویا قرضہ ہے جو دینا ہے۔ اور میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کے یہاں تقریب ہوتی ہے اور اس کے انویٹیشن کارڈ جاتا ہے تو اس میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں شاید کہ پیکٹس آر ناٹ ایکسیپٹیڈ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دینا ہو کیش دو، پیکٹ جو ہے وہ نہیں چاہیے۔ تو یہ مطالبہ ہے دوسرے طریقے سے۔ اس طرح ہم نے اس ہدیے کو خراب کر دیا۔ اگر دلی محبت سے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر دو، تو اتنا اجر و ثواب، اور اگر اس بدلے کے لیے دے رہے ہو یا نام و نمود کے لیے دے رہے ہو تو اتنا عذاب اللہ بچائے۔ یہ ایک مثال میں نے دی۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے آپس کے خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑوں کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے دوسرے سے امیدیں بنائے ہیں، امیدیں قائم کی ہوئی ہوتی ہیں، یہ میرے ساتھ یہ کرے گا۔ جب وہ امید پوری نہیں ہوتی دل میں رنجش آ جاتی ہے، اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے اور بدلے کے انتظار میں رہے، بلکہ حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ ہے کیونکہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اگر میں نے کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ کوئی مدد کی ہے، کوئی تعاون کیا ہے، کوئی ہمدردی کی ہے، تو اللہ کے لیے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نہ ہمیں بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے، وہ اس طرح کرو تو وہ اجر و ثواب ہے۔ اور اگر اس لیے کرو بھائی آج تو میں اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، کل ہی میرے ساتھ کرے گا، تو یہ بدلہ ہو گیا، اور اس کے اندر جو فضیلت ہے وہ اس کی جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھ ہمیں عطا فرمائے ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو اخلاص کی ضرورت صرف نماز میں نہیں، نماز میں تو ہے کہ بھائی نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، عبادات کے اندر صرف نہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ معاشرت کے معاملات ہوں، چاہے ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات ہوں، ان سب کے اندر مقصود ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے شیخ حضرت عارفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے ایک مرتبہ، انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو۔ حدیث میں احسان کی تفسیر آئی ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر اس طرح نہ کر سکو کم از کم اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ احسان کی صفت الحمدللہ حاصل ہو گئی، یعنی جب نماز پڑھتا ہوں تو ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ مجھے یاد ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر صاحب ہمارے عارفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی مبارک ہوئی تو بہت بڑی نعمت ہے، یہ حاصل ہو گئی، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ احسان کی جو صفت ہے یہ صرف نماز ہی میں ہوتی ہے؟ جب بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو اس وقت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو تو اس وقت بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں کہ مجھے کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، اور میرے ایک ایک اور فعل کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا جزا و سزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو سنا تھا کہ احسان جو ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں، احسان ہر لمحے ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ تصور جم جائے کہ کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ تو جب وہ کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ اپنا بھائی ہو، اپنا دوست ہو، اپنی بیوی ہو، اپنا شوہر ہو،
اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، میں کوئی حق تلفی کا کام نہ کروں اس کا، تو پھر وہ احسان کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اخلاص اور احسان یہ صرف نماز روزے ہی میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر کام میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھے۔ یہ احساس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، تو ہماری زندگی سنور جائے، جھگڑے دور ہو جائیں، نہ جانے کتنے منکرات ختم ہو جائیں۔ تو امام بخاری یہاں پر اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں، وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، اور زبان سے نکلی ہوئی باتیں بھی تولی جائیں۔ یہ بھی بڑی اہم بات کہہ دی امام بخاری کہ اب جب بخاری پڑھ کے آدمی جاتا ہے تو کہیں پڑھاتا ہے، کہیں وعظ کرتا ہے، کہیں تقریر کرتا ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ذہن میں رکھو کہ جو منہ سے بات نکل رہی ہے وہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا وزن بھی ہوگا، لہذا اپنے منہ سے بات نکالتے ہوئے تمہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کوئی کلمہ ایسا نہ ہو کہ جس کا وزن نہ ہو، جو ہلکا ہو، لہذا پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ یہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ کسی سے پوچھو اگر جس کو یہ گویائی سلب ہو گئی ہو، اللہ بچائے، اس سے پوچھو کہ کیا نعمت ہے یہ زبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے زبان کی گویائی کی قوت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، مجموعی آواز نہیں نکلتی، تو اللہ بچائے ایک آلہ یہاں لگا کے کوئی جملہ نکالتے تھے، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں مگر پہلے وہ آلہ تلاش کرتے، پھر یہاں لگاتے، پھر اس کے بعد بھی آواز ایسی نکلتی جیسے کچھ جانوروں کی تھی، بچے دیکھ کر ہنستے اس کو۔ تو اس شخص کی اس کیفیت کو دیکھ کر عبرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سرکاری مشین عطا فرما رکھی ہے جو پیدائش کے وقت سے چل رہی ہے اور بے تکان چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ جو کلمات ہمارے نکلتے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک انسان بے پرواہی میں ایک کلمہ یا ایک بات زبان سے نکال دیتا ہے، اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھیل جاتی ہے بدبو، اس کو محسوس نہیں ہوتی، لیکن بدبو اس کی پھیل جاتی ہے، فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے سبق یہ دے رہا ہے امام بخاری کہ جو بات ہو وہ سوچ سمجھ کر کرو، تول کر کرو کہ اس کا کوئی وزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث روایت فرمائی ہے، اور میں سند کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ سند کی جو بات آپ نے سنی ہے اس کا عملی تجربہ بھی دیکھیں کہ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، جو آگے میں حدیث سنا رہا ہوں میرے استاد احمد بن اشکاب نے مجھے سنائی، اور احمد بن اشکاب کو اگر آپ دیکھنا چاہو تو ان کی پوری تاریخ اور سیرت جو ہے اسماء الرجال کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بڑے مزاج شناس شارح ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ امام بخاری کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث جو یہاں پر روایت کر رہے ہیں یہ ان کو 3 مختلف استادوں سے ملی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے بخاری کے مختلف جگہوں پر اس کو روایت کیا ہے، لیکن آخر میں جن سے سب سے آخر میں جن سے انہوں نے سنا مصر کے استاد تھے احمد بن اشکاب، سب سے آخر میں جو سنا تھا وہ احمد بن اشکاب سے سنا تھا، لہذا اپنی کتاب احمد بن اشکاب والی روایت پر ختم فرمائی امام بخاری نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث سنائی محمد بن فضیل نے،
اور وہ اس کو روایت کرتے تھے عمارہ ابن قعقاع سے، عمارہ ابن قعقاع اس کو روایت کرتے تھے ابو زرعہ سے، اور وہ تابعین میں سے ہیں، اور وہ روایت کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو مشہور صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ رحمان سے مراد ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے رحمان کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اختیار فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ رحمان کو محبوب ہیں، تو جو بندہ یہ کلمے کہے گا یا پڑھے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، اور یہ کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کو ادا کرنے میں زبان کو کوئی دقت نہیں پیش آتی، کوئی دشواری نہیں ہوتی، آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہلکے زبان پر تو بے شک ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اس میں بہت بھاری ہے۔ اور اسی سے امام بخاری ترجمۃ الباب میں یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اقوال کو بھی توڑا جائے گا، سبحان یہ جو کلمے ہیں ان کا وزن ہوگا، اور یہ میزان کے اندر ان کا وزن کرنے جب کیا جائے گا تو یہ بہت وزنی ہوں گے، بہت بھاری ہوں گے۔ کیا کلمے ہیں وہ دو؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ایک کلمہ، اور سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ اب دیکھنے میں تو یہ معمولی سے بظاہر، یعنی جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان پر ہلکے سے ہے، آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا عمل اس میں کرنا نہیں پڑتا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ لیکن جب آدمی اخلاص کے ساتھ ان کو پڑھتا ہے تو ان کا وزن میزان عمل کے اندر بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں جو بخاری میں گزری ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کا کلمہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، چاہے وہ ریت کے ذروں کے برابر گناہ تو بھی اس کی گناہ کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ مراد اسے صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے قاعدے سے معاف نہیں ہوتے قانون کے تحت، لیکن صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو۔ اب یہ دو کلمے جو ہیں ان کا ذرا مطلب بھی سمجھ لیں۔ سبحان اللہ کے معنی یہ ہے کہ میں اس بات کا اعلان اور اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ یہ اس کی تقدیر عبارت ہے اسبح اللہ سبحانہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہوں۔ تسبیح کرنے کا کیا معنی؟ کہ میں اس بات کا اعلان اور اقرار کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے تو اس کا ہر حکم بھی عیب سے پاک ہے، اس کی بھیجی ہوئی شریعت بھی عیب سے پاک ہے، اس کا بھیجے ہوئے انبیاء بھی عیب سے پاک ہے، تو وہ عیب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور وبحمدہ کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ جل جلالہ کے صفات کمال کی تعریف کرتا ہوں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ عیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، لیکن ساتھ ہی صرف اتنی بات نہیں کہ عیب نہیں، بلکہ سارے کمالات کی جامع ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ میں تعریف کرتا ہوں، اور سبحان اللہ العظیم کہ میں تعریف میں اللہ تعالیٰ کے ذات کو ہر عیب سے پاک کہتا ہوں جو عظمت والی ذات ہے۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو درجات بلند فرمائے کہ سبحان اللہ وبحمدہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال کا ذکر ہے، یعنی جو ذات عیب سے پاک ہو اور سارے کمالات اس کے اندر جمع ہو، وہ یقیناً جمیل ہوگی، اس کے اندر صفت جمال ہوگی۔ اور صفت جمال کا خاصہ یہ ہے کہ اس سے محبت ہو، جمال سے محبت ہو۔ تو سبحان اللہ بحمدہ کا کلمہ جو کثرت سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کو محبت انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ اور سبحان اللہ العظیم کا جو کلمہ ہے یہ باری تعالیٰ کی صفت جلال کا مطلب عظمت والی بات، عظمت والی جلال والی بات۔ اور جو ذات عظمت اور جلال والی ہو اس کا رعب ہوتا ہے، دل میں اس کا خوف ہوتا ہے۔ یہ جلال والی ذات ہے، یہ عظمت والی ذات ہے، اس کا رعب۔ تو اس کلمے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کلمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا ایک رعب دل پر قائم ہوتا ہے۔ پہلے کلمے سے محبت، دوسرے کلمے سے رعب اور خوف۔ جب محبت اور خوف دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اسی کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خشیت جو ہے نا وہ خوف ہے جو کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہو، عظمت کی وجہ سے ہو، وہ خوف کا نام خشیت۔ ایک تو خوف ہوتا ہے نا درندے سے، سانپ سے، بچھو سے، ڈاکو سے، وہ خوف خشیت نہیں ہے۔ ایک وہ خوف ہے جو اپنے کسی بڑے کی عظمت کی وجہ سے دل میں ہوتا ہے، وہ روب، جیسے بیٹے کے دل میں باپ کرو، شاگرد کے دل میں استاد کرو، مرید کے دل میں شیخ کرو۔ یہ جو روب ہوتا ہے یہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ مجھے پٹائی کر دے، بلکہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی ہے، تو میں کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ کروں۔ اس کا نام خشیت ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے آدمی۔ مجھے یاد ہے میرے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ساری زندگی میری پٹائی نہیں، کبھی مارا نہیں، صرف ایک مرتبہ ایک تماچا لگایا، وہ میری کسی غلطی کو، لیکن ساری زندگی کی پٹائی، محبت سے پیش آتے تھے، شفقت فرماتے تھے، اور ہم بھی ان کے ساتھ بے تکلف تھے، ایسے بعض اوقات بے تکلفی سے اس طرح کی باتیں بھی کر لیتے تھے جیسے دوستوں سے کی جاتی۔ اس کے باوجود جب ان کے کمرے سے گزر ہوتا تھا، اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو ٹھٹک جاتا تھا، کہ ٹھٹک اس لیے جاتا تھا کہ ایسا نہیں کہ وہ کہیں پٹائی کر دیں گے، مار دیں گے، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کی عظمت قلب پر تھی، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ یہ بڑی عظیم ذات ہے، کوئی ہمارا کام ان کی ناگواری کا سبب ہے۔ تو اللہ جل جلالہ کی کا جو خوف ہے، اللہ جل جلالہ کی جو خشیت ہے، وہ اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ جو کثرت سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خشیت پیدا فرماتے ہیں، اور خشیت کی در حقیقت علم کی نشانی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شاید اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے منکشف بھی فرمایا ہو کہ میری اس کتاب کو پڑھ کے لوگ عالم بنا کریں گے، تو عالم کی نشانی قرآن نے بیان فرمائی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں علم والے، جن کے بعد علم ہوتا ہے۔ تو یہ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ پڑھ تو لی بخاری، لیکن اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دے۔ تو یہی کنجی ہے اور دلیل ہے کامیابی کی، اور اسی کے ذریعے انسان کی دنیا اور آخرت درست ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔
اچھا بھائی، یہ بھی بزرگوں کا ایک تجربہ ہے کہ صحیح بخاری جہاں اس کی پڑھائی کی تکمیل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبول فرماتے ہیں۔ یہ کوئی منسوخ چیز تو ہے نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی دائرہ کہ اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث کا ارشاد ہمارے پاس موجود ہو، لیکن تجربہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضل و کرم سے دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور کچھ بعید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس اخلاص کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے کہ ہر حدیث پر 7,000 کے قریب حدیث ہے، ہر حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعتیں استخارے کی پڑھی ہیں پھر لکھی ہے۔ اس طرح اس کتاب کو مکمل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو قبولیت فرماتی ہو اور اس کے ختم پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہو تو کوئی مستبعد، کوئی بعید بات نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہاں پر اس امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ جو دعائیں مانگی جائیں گی اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ہم سب مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع قلوبک، لک الحمد حمدا لا منتہی لہ دون مسیۃ، ولک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک، ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس کل نفس، اللہم لک الحمد زنۃ عرشک ومداد کلماتک ورضا نفسک وعدد خلقک وعدد نعمک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، اللهم إنا نستعينك على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ اس وقت امت اسلامیہ مختلف مشکلات اور مصائب کا شکار ہے، یا اللہ یہ سب ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے توبہ اور استغفار کو قبول فرما دیجیے، امت مسلمہ کی شامت اعمال کو دور فرما دیجیے، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری مکمل مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنی آئندہ زندگی میں اپنی رضا کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما، بچیوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما دے، یا اللہ بے ہمت ہے ہمت عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہماری زندگی کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔
اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرما، شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم میں لوگ بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ مولانا امداد اللہ صاحب قاسمی کے سسر مولانا خلیل الرحمن صاحب ماشاءاللہ جو حضرت گنگوہی کے ایک واسطے شاگرد ہیں، وہ بیمار ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو صحت و عافیت کامل عطا فرما۔ یا اللہ اور جن جن لوگوں نے ہم سے بیماروں کی شفا کی دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ مقروض ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی فرما دیجیے، آسانی کے ساتھ ادا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اپنی رحمت سے ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں بچیوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہماری تمام حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، پورا فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ پورا فرما دیجیے، آسانی کے ساتھ پورا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم عالم اسلام اس وقت مختلف خطوں میں مشکلات اور مسائل کا شکار ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے وہ مشکلات اور مسائل دور فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے مسلمانوں کے ہاں مسلمان ملکوں میں اچھے حکمران عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمان ملکوں میں اچھے حکمران عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مسلمان جہاں بھی کسی ظلم و ستم کا شکار ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرمائیے، ان کو امداد و نصرت سے نواز دیجیے۔ یا اللہ برما کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ اور جہاں جس ملک میں مسلمان کے غیر مسلموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو دعائیں ہم مانگ سکے اپنی رحمت سے ان کو بھی قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو دل میں تھی نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ جو دل میں بھی نہیں آئی لیکن مانگنی چاہیے تھی، یا اللہ وہ بھی قبول فرما لیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یہ جو طالبات اس وقت تکمیل کر رہی ہیں دور حدیث کی، یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائیے، ان کے والدین کے لیے ان کو مبارک فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو اچھی زندگی عطا فرمائیے، ان کو اخلاص عطا فرمائیے، اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو اور اس ادارے کے اندر جو طلبہ پڑھ رہے ہیں، یا اللہ کسی شاخ میں بھی پڑھ رہے ہوں، کسی شعبے میں پڑھ رہے ہوں، یا اللہ ان سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا ہے اپنی رحمت سے اس کو کامیابی عطا فرما، اس کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، اس کے کاموں میں برکت عطا فرما، ہر طرح کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مولانا لقمان صاحب جنہوں نے جو اس ادارے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی محنت میں برکت عطا فرمائے، کوششوں میں برکت عطا فرما، صدق اور اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما، اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔